رات کے اندھیرے میں محل کے در و دیوار پر سناٹا طاری تھا۔ بادلوں کے پیچھے چاند ادھورا سا جھانک رہا تھا۔ شاہی کمرے میں ایک نازک مگر اداس چہرے والی لڑکی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ تھی شہزادی مہر النساء، جو ایک ایسی بددعا کے سائے میں پلی تھی جس نے اس کی نیندیں چھین لی تھیں۔ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتی، ایک خواب اسے چونکا دیتا۔ خواب میں وہ ایک اجنبی گاؤں میں ہوتی جس میں دھند چھائی ہوئی ہوتی، اور ایک دروازہ جس کے پیچھے کوئی اسے پکار رہا ہوتا۔ محل کے درباری کہتے تھے کہ یہ خواب جادوئی ہیں، مگر بادشاہ ان باتوں کو وہم سمجھ کر ٹال دیتا۔ لیکن مہر النساء جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ایک رات وہ ہمت کر کے محل سے نکل گئی۔ وہ چاندنی سڑکوں پر اکیلی جا رہی تھی۔ صرف گھوڑے کی چاپ اور دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے آخری کنارے پر پہنچی، ایک دھند سی چھا گئی، گہری اور بھاری۔ اچانک سامنے لکڑی کا پرانا دروازہ نظر آیا، بالکل ویسا ہی جیسا خوابوں میں آتا تھا۔ دروازے پر یہ الفاظ کندہ تھے: جو سوال دل میں رکھے گا وہ اندر جا سکتا ہے۔ شہزادی نے دھیرے سے کہا: میں اپنے خواب کا جواب جاننا چاہتی ہوں، اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے اس پار ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ کوئی عام گاؤں نہیں تھا۔ ہر گھر میں چراغ جل رہے تھے، مگر لوگ پتھر بنے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف جمع ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اچانک نمودار ہوئی، اس کے ہاتھ میں چراغ اور آنکھوں میں صدیوں کا درد تھا۔ خوش آمدید سوالی شہزادی۔ مہر النساء چونک گئی۔ آپ میرا نام جانتی ہیں؟ بوڑھی مسکرائی: یہ گاؤں صرف ان کے لیے ہے جن کے دل میں سوال ہو۔ تمہارا سوال تمہیں یہاں لے آیا ہے۔ شہزادی نے پوچھا: یہ لوگ پتھر کیوں بنے ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا: کیونکہ انہوں نے اپنے سوالوں کے جواب مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ شہزادی نے گاؤں کے بیچوں بیچ ایک کنواں دیکھا۔ اس کے اوپر نیلی روشنی تیر رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا: یہ کنواں جادوئی ہے۔ جو اس میں جھانکے گا وہ اپنی روح کی سچائی دیکھے گا، مگر خبردار، اگر اس کے دل میں خوف ہوا تو وہ بھی پتھر بن جائے گا۔ شہزادی کے قدم لرزنے لگے، لیکن اس نے ہمت کر کے کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ پانی میں اس کا عکس نہیں، بلکہ اس کے بچپن کی یادیں تھیں۔ وہ لمحے جب وہ قیدیوں، غریبوں اور بیماروں سے سوال کرتی تھی کہ کیا بادشاہ انصاف کر رہا ہے، اور ہر کوئی خاموش رہتا تھا۔ پھر شہزادی کو پانی سے آواز آئی: جو سچ چھپاتا ہے وہ خود پتھر بن جاتا ہے۔ شہزادی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی ایک پتھر دل بادشاہ کی بیٹی ہے، جس کے محل میں سچ بولنا جرم تھا۔ اچانک پورا گاؤں لرز اٹھا۔ زمین کے نیچے سے سیاہ دھواں نکلا، اور اس دھوئیں سے ایک ہیولا ابھرا، ایک دیو نما سایہ جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ بوڑھی چیخی: یہ ہے خاموشی کا جن، جو ہر اس کو قید کر لیتا ہے جو سچ سننے سے ڈرتا ہے۔ جن گر جا۔ شہزادی، تم نے وہ دروازہ کھولا ہے جسے صدیوں سے کوئی نہیں کھول سکا۔ اب تم بھی پتھر بن جاؤ گی۔ شہزادی پیچھے ہٹی، مگر بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ میں چراغ دیا اور بولی: روشنی کے قریب رہنا اور سچ کی طرف جانا، بس یہی بچاؤ ہے۔ جن آگے بڑھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین پھٹتی جا رہی تھی۔ شہزادی چراغ لیے دوڑی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ، جہاں سب پتھر بنے لوگ کھڑے تھے۔ تم سب جاگو، وہ چیخی، میں تمہارا سوال بن کر آئی ہوں۔ چراغ کی روشنی پھیلنے لگی۔ کچھ پتھر کے چہرے صحیح ہونے لگے۔ جن دھاڑ کر بولا: یہ سب بیکار ہے۔ تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تمہیں سچ کہنا نہیں سکھایا گیا۔ شہزادی رک گئی۔ اس کے دل میں خوف آیا، لیکن پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور بولا: میں مہر النساء ہوں، اور آج سے میں اپنے باپ کے محل کی نہیں،
इंसानियत की शहजादी हूं। चराग चमक उठा, रोशनी जिनके सीने में जा घसी और एक चीख के साथ वो धुआं बनकर गायब हो गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, गांव के लोग जिंदा होने लगे। उनके चेहरों पर जिंदगी लूट आई। बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, मुस्कुराई और बोली, तुमने गांव का जादू तोड़ दिया, सवाली शहजादी। तुमने सच बोलने की हिम्मत की, और यही जादुई ताकत थी जिसे सब भूल चुके थे। शहजादी ने पूछा, अब मैं कहां जाऊं? बूढ़ी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, जब तक दुनिया में खौफ रहेगा, तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। हर वो दिल जो सवाल उठाएगा, तुम्हारी रूह उसे हौसला देगी। सुबह के वक्त जब महल के दरवाजे खिले, सब हैरान रह गए। मेहरुन्निसा वापस आ चुकी थी, मगर अब वो वही शहजादी नहीं थी। इसके चेहरे पर रोशनी थी और हाथ में वही चराग। बादशाह ने पूछा, कहां थी तुम? शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, सच तलाश करने गई थी, और वहां मुझे अपनी रियाया मिली, जो पत्थर की बन चुकी थी। अब मैं इनके लिए आवाज बनूंगी। इसी दिन से बादशाह ने अपनी हुकूमत बदल दी। महल के दरवाजे सबके लिए खिल गए थे, और जब भी कोई जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता, तो लोग कहते, ये सवाली शहजादी की दुआ है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच बोलना मुश्किल है, मगर वही सबसे ताकतवर जादू है। जो सवाल नहीं करता, वो खामोशी का कैदी बन जाता है। खौफ से आजाद दिल ही इंसाफ ला सकता है। ताकत इसके पास नहीं जो बादशाह है, बल्कि इसके पास है जो हक के लिए खड़ा होता है। हर इंसान के अंदर एक चराग है, बस उसे जलाने की हिम्मत चाहिए।